لیلۃ القدر میں. اور لیلۃ القدر میں مخصوص عبادت ثابت نہیں ہے. یہ جو چل رہا ہوتا ہے نا کہ پہلی رکعت میں یہ سورت پڑھیں، پھر یہ سورت پڑھیں، پھر یہ سورت پڑھیں، یہ سب چیزیں غیر ثابت ہیں، بدعت ہیں. ان سے اجتناب کریں. تمام دوائیں بچوں کی پہنچ سے دور رکھیں. تمام بدعتیں اپنی اور بچوں کی پہنچ سے دور رکھیں. تو لیلۃ القدر میں آپ سمپل نماز پڑھیں، زیادہ سے زیادہ دعا مانگیں، اور تسبیحات ہیں، تلاوت ہے، یہ کام کریں. سمجھتے ہو؟ دوسرا، جتھے نہ لگائیں لیلۃ القدر میں. اس کو بھی لوگوں نے ایک شو بنا لیا ہے. جتھے دوست احباب مسجد میں ٹوپیاں پہن کے جا رہے ہیں اور پھر بیٹھے ہوئے ہیں، گپے لگ رہی ہیں، ہاں ہلا گلا چل رہا ہے. پھر چلو جی جماعت سے نماز ہو رہی ہے، ٹھیک ہے جماعت سے نماز بھی پڑھ سکتے ہیں، لیکن تراویح میں تو بڑی جماعتیں جائز ہیں. تو ثابت ہے خلفائے راشدین سے. تہجد میں بڑی جماعت ثابت نہیں ہے، لہذا یہ بھی بدعت ہے. تراویح تو ثابت ہے نا، اس میں تو جتنے پوری مسجد بھر جائے، لیکن تہجد میں اس طرح تداعی کہ اتنے لوگوں کو اکٹھا کرنا کہ قاری صاحب تہجد پڑھا رہے ہیں سب لوگ آ جاؤ، یہ نبی سے ثابت نہیں ہے. جب ثابت نہیں ہے تو جائز بھی نہیں ہے. تو اس لیے تہجد میں اگر کسی نے جماعت پڑھنی ہے 2-3 سے زیادہ افراد کو اکٹھا بولو نہ کرے، تاکہ زیادہ تعداد نہ ہو جائے لوگوں کی. لیکن بہتر یہی ہے کہ اپنے طور پہ پڑھیں تہجد. تراویح ہو گئی جماعت کے ساتھ، باقی نوافل کیسے پڑھیں؟ انفرادی میں الگ اللہ سے تعلق بنتا ہے، جماعت میں الگ تعلق بنتا ہے. تو اس میں انفرادی کو فوکس کریں. تو کوئی مخصوص صورتیں پڑھنا، پہلی رکعت میں یہ، دوسری میں یہ بھی بدعت ہے. صلاۃ التسبیح کی جماعت بھی جائز نہیں ہے. سمجھتے ہو؟ صلاۃ التسبیح انفرادی طور پر تھوڑا سا اختلافی مسئلہ ہے. جمہور علماء کے نزدیک سنت ہے. بعض کچھ علماء ایسے بھی گزرے ہیں جو صلاۃ التسبیح کو نہیں سنت مانتے. وجہ اس کی یہ ہے کہ وہ کہتے ہیں اس بارے میں کوئی بھی صحیح حدیث موجود نہیں ہے. لیکن چونکہ روایات کی کثرت ہے، اور کثرت سے جب روایات ہوتی ہیں تو درجہ حسن تک حدیث پہنچ جاتی ہے. اس بیس پر بہت سے علماء کی رائے یہی ہے کہ پڑھ لینی چاہیے. تو جو اختلافی مسئلہ ہو اس میں اگر کوئی بھی رائے رکھتا ہے تو اس میں شدت جائز نہیں ہے. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟ تو اچھا، میرا موقف چونکہ یہ والا ہے جو ابن تیمیہ رحمہ اللہ کا موقف تھا، تو میں کیا، میری اوقات کیا، بعض بڑے علماء کا بھی وہی موقف ہے، تو اس لیے تو میں بھی اسی موقف کو مانتا ہوں. لیکن کوئی فتویٰ میں یہی دیتا ہوں جو جمہور کا ہے کہ بھائی ٹھیک ہے، جو مفتہ بھی قول تو یہی ہے کہ پڑھ لینا چاہیے. عبداللہ بن مبارک، علامہ ناصر الدین البانی رحمہ اللہ نے اس مسئلے میں عبداللہ بن مبارک کی تقلید کی ہے. ان کی نظر میں بھی اس بارے میں کوئی حدیث صحیح نہیں ہے، لیکن چونکہ عبداللہ بن مبارک سے اس کی سنیت منقول ہے تو انہوں نے اس مسئلے میں تقلید کی ہے. کس کی؟ عبداللہ ابن مبارک کی. کہ اتنے بڑے آدمی پڑھتے تھے تو ٹھیک ہے. تو خیر کہاں سے لمبی بات چلی گئی. تو لیلۃ القدر میں دعائیں مانگنی ہیں اور گناہوں سے معافی. تو گناہوں سے معافی میں گناہ دماغ میں ہوں گے تو معافی مانگے گا نا. تو پہلے اپنے گناہوں کے بارے میں سوچنا بھی ہے کہ میرے اندر خرابیاں ہیں کیا. تو دیر آر 2 types آف خرابیز. خرابیوں کی کتنی قسمیں ہیں؟ 2. ایک اللہ سے معاملہ ٹھیک نہیں ہے، ایک اللہ کے بندوں سے. تو اللہ سے جو معاملہ ٹھیک نہیں ہے، فرض نماز آپ کے ذمے، روزے آپ قضا کر رہے ہیں، بد نظری کر رہے ہیں، سود کھا رہے ہیں، زنا کر رہے ہیں، انٹرنیٹ پر فحش فلمیں دیکھ رہے ہیں، داڑھی کاٹ رہے ہیں اور ازار ٹخنوں سے نیچے رکھتے ہیں اور زکوٰۃ نہیں دیتے. یہ سب کس کے حقوق ہیں؟ اللہ کے. حج نہیں کیا، فرض ہوا ہوا ہے آپ کے اوپر. اور مخلوق کے حقوق کیا ہیں؟ سب سے پہلے دیکھنا ہے وراثت تو پھوڑ پھاڑ کے نہیں بیٹھا ہوا میں کہیں. ابا کا انتقال ہو گیا تو ایسا تو نہیں میں کسی کا حصہ کھا رہا ہوں. بہن کے حقوق میں آتا ہے نا، وراثت پھوڑ پھاڑ کے بیٹھا ہوا ہے تو بھائی سب سے پہلے بہن کی وراثت اس کے حوالے. بڑا بھائی ہے تو چھوٹے بھائیوں کا حق تو نہیں کھا رہا. سمجھتے ہو؟ تو مخلوق میں سب سے پہلے مالی حقوق ہیں. پھر دیکھو قطع رحمی تو نہیں کی ہوئی. ایسا تو نہیں کوئی قریبی رشتہ دار ہو جس کو پورے سال آپ پوچھنے کی توفیق ہی نہیں ملتی. تو قریبی رشتہ داروں کو منا لو، تھوڑا سا ہیلو ہائے کر لو، سلام دعا کر لو ان سے. کیا جا رہا ہے اس میں؟ تو یہ موٹے موٹے رشتہ داروں کے حقوق یہ سوچ کے اللہ سے توبہ کر لو اور وہ حقوق ادا کر لو. پھر لیلۃ القدر بنے گی. جس طرح سے آج کل لیلۃ القدر منائی جا رہی ہے نا، حالانکہ وہ منانے کی چیز نہیں ہے، لیکن جس طرح سے منائی جا رہی ہے اس طرح تو بھائی ہزاروں لیلۃ القدر آ جائیں تو کیا فائدہ. تھوڑی بہت عبادت کا ثواب تو مل جائے گا، لیکن جو فضیلت ہے، گناہوں سے توبہ کی توفیق، اور اللہ تعالیٰ فیصلے کرتے ہیں پورے سال. تو جب جو وراثت کھانے کا ارادہ کر کے بیٹھا ہوا اس کے لیے کیا فیصلے ہوں گے پورے سال، خود سوچ.